السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عرفان میاں نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر بدل دیتی ہے، وضاحت فرمائیں۔ تو جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں جنزیریں۔ تو میرا بھائی، تقدیر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تقدیر معلق، دوسری تقدیر مبرم۔ یہ تقدیر معلق جو ہے یہ دعا کرنے سے بدل جاتی ہے، اور تقدیر مبرم جو ہے وہ نہیں بدلتی۔ تقدیر معلق ایسی ہوتی ہے جیسے دیے میں تیل ابھی باقی ہے، کوئی جھونکا ہوا کا آیا اور وہ بجھ گیا، تو اس چراغ کو دوبارہ آگ دکھائیں، اس کو ماچس سے تیلی لگا دیں تو وہ پھر جل جائے گا، کیونکہ تیل ابھی اس میں باقی تھا۔ تو اس طرح تقدیر بھی یہی ہے کہ اگر اس کا رزق پانی ابھی باقی ہے تو ایسی کوئی بیماری یا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس سے موت واقع ہو سکتی تھی، تو دعا سے وہ بدل جائے گی، اس کی زندگی بچ جائے گی، کیونکہ ابھی اس کا رزق پانی باقی ہے۔ اور دوسری تقدیر مبرم جو ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح چراغ میں سے تیل ختم ہو کر پھر وہ بجھ جائے تو اب اس کو جتنا مرضی کوشش کریں اب نہیں جلے گا۔ تو تقدیر مبرم وہ ہے کہ اب اس کا رزق پانی جو ہے وہ ختم ہو گیا، دنیا پر نہیں رہا، تو اب اس کے لیے دعا جو ہے وہ کارگر نہیں ہوگی، نہ دوائی کارگر ہوگی، اب اس نے جانا ہی جانا ہے۔ تو اس طرح تقدیر معلق اور تقدیر مبرم جو ہے یہ ان کا فرق ہے۔ تو دوسرا فرمایا کہ 9-10 میں روزہ رکھنے کا حکم ہے یا نہیں، تو اس میں بھائی کوئی حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ خصوصی دن ہیں اور یہ ظلم و ستم کے دن ہیں کہ اس میں جزیدیوں نے امام حسین علیہ السلام پر، آپ کی آل پر اور پوری سرکار کی آل پر کربلا معلیٰ میں بہت ایسی سختی کی اور ظلم کیا، اور سب کو آپ شہید کر دیا، صرف بچے رہ گئے اور پاک بیویاں رہ گئیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں، یہ جن لوگوں کو میں نے کل بھی اس بیان میں عرض کر دیا تھا کہ اب جن لوگوں کو امام صاحب سے بغض ہے وہ ظاہر بھی کرتے رہتے ہیں، کئی فرقے ایسے ہیں جو امام صاحب سے اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، تو وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ روزے رکھ لو، کیونکہ لوگ امام صاحب کی سبیل لگاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، تو اس سے بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو بھی ہم کسی بزرگ کے لیے بھی، امام صاحب کے لیے کریں، کسی اللہ کے ولی کے لیے کریں، سرکار کے لیے کریں، تو وہ فرشتے جو ہیں اس کی جو ثواب ہے وہ تشت میں رکھ کر سبز گلاس میں لپیٹ کر اس کو پیش کرتے ہیں ان بزرگوں کے۔ تو پھر وہ بزرگ وہاں اپنی مجلس میں دوسرے دوستوں سے بھی کہتے ہیں کہ یہ میرے فلاں دوست نے، فلاں مرید نے، فلاں عقیدت مند نے، جو بھی اس کا تعلق ہوتا ہے، اس نے میرے لیے یہ گفٹ بھیجا ہے۔ تو وہ خوش ہوتے ہیں، جب وہ خوش ہوتے ہیں تو پھر ان کے دوسرے جو ساتھی ہیں وہ عرض کرتے ہیں کہ جی پھر آپ ان کے لیے دعا کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ہمارے لیے ایسی دعا کرتے ہیں جس کی ہمیں اشد ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، ایمان کی ضرورت ہے یا جس چیز کی بھی کمی ہے، تو وہی کچھ وہ فرما دیتے ہیں۔ تو اس طرح میرا بھائی یہ بالکل کرنی چاہیے، روزہ بالکل نہیں رکھنے چاہیے۔ جس کو اتنا شوق ہے تو باقی سارا سال ہے رکھتا رہے روزے، نفلی روزے جو ہیں۔ اور ویسے عام نفلی روزے کے لیے حکم بھی یہ ہے کہ اگر اس نے روزہ رکھا ہوا بھی ہو تو سرکار نے فرمایا دعوت قبول کرنے میں نفلی روزے سے زیادہ ثواب ہے، کہ وہ روزہ چھوڑ دے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کر لے۔ اور ان دنوں میں تو سب کو پتہ ہی ہے
کہ مسلمان جو اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں وہ سرکار کی سبیل لگاتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، تو ایصال ثواب کرتے ہیں، اور پھر امام صاحب ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے، ان کے مراتب بڑھتے ہیں۔ تو کیونکہ یاد سے یاد ہے، ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے سلسلے میں اس لیے خیر و برکت زیادہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کو، اولیاء کرام کو، امام مین کو، اہل بیت کو یاد بہت زیادہ کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آتی ہے تو ہم اس پر نیاز فاتحہ کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کو پیش کرتے ہیں، تو وہ پھر ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے خیر و برکت زیادہ ہوتی ہے۔ تو باقی رہا کہ سبیل لگانے کے بارے میں، بالکل بھائی جتنی فرصت ہو، قرضہ اٹھا کر تو نہیں کرنی چاہیے، اگر فرصت ہے، حالات اچھے ہیں تو لازمی سبیل لگانا چاہیے۔ یہ اولیاء کرام کا طریقہ کار ہے۔ باہو سلطان صاحب اپنی زندگی میں بھی 10 دن سبیل لگاتے تھے، خیرات کرتے تھے، لنگر چلاتے تھے، اور امام صاحب کی نیاز کرتے تھے۔ اور اب بھی آپ جا کر دیکھیں تو یہ 10 دن ان کا عرس ہوتا ہے، اور پیچھے والے جو ہیں، حالانکہ ان کے وصال کی یہ تاریخ نہیں ہے، عرس کی تاریخ نہیں ہے، وہ امام صاحب کی نیاز کرتے تھے، اس لیے اب لوگ جو ہیں ان کے مزار پاک پر بھی انہی دنوں میں یہ سب کچھ کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، ایسے عرس کی طرح سما ہوتا ہے۔ تو اس طرح یہ بزرگوں کی سنت، شاہ عبدالعزیز صاحب فتاوی عزیزیہ میں دیکھ لیں، وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ کھانا پکتا تھا، شہادت بیان کی جاتی تھی، دوست احباب آ جاتے تھے، 200-400-500 آدمی جمع ہو جاتے تھے، پھر کھانے پر نیاز دیتے تھے، ختم یعنی دیتے تھے، امام صاحب کو، اہل بیت کو پیش کرتے تھے، اور پھر وہ کھانا تقسیم کرتے تھے۔ اولیاء کرام کا یہی طریقہ ہے، اور مولویوں سے تو ہمیں کیا غرض، ان کے تو جتنے فرقے اتنے ان کے خیالات، اور اس طرح کی ان کے عقائد، ان سے ہمارا کیا تعلق۔ تو یہ سب کچھ بالکل ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے محبت کا، عقیدت کا اظہار ہوتا ہے، اور اہل بیت اور امام مین اور خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوتے ہیں، تو وہ خوش ہو گئے تو ہمارا بیڑا دونوں جہانوں میں پار ہے۔ اللہ رسول وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جیسے اہل بیت خوش ہو جائیں۔ آمین۔ اللہ حافظ۔